اس وقت ہمارا ملک ایک شدید سیلاب سے گزر رہا ہے. سارے صوبے تقریباً خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور اس وقت سندھ میں وہ سیلابی ریلا اپنے پیک پہ گزر رہا ہے. میں جہاں جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے ان کی سوگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا تہیہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر بھرپور قسم سے انتظامات کیے جائیں تاکہ اس سیلاب کا کم سے کم نقصان ہو. اور جیسے میں ہمیشہ اپنی ترجیح بتا چکا ہوں کہ پہلی ترجیح ہے لوگوں کی جان بچانا. جہاں تک ریورن سیلاب کا تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے براجز، ہمارے بند بچانا، اور انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ ریلا جس نے بھارت سے شروع ہوا ہے اور وہاں تباہیاں مچاتا ہوا پورے پاکستان کو کور کرتا ہوا اب سندھ تک پہنچا، اس کو ہم اپنے لوگوں کی مدد سے، اور اس میں میں تعاون چاہوں گا خاص طور پہ ہمارے کچے کے جو لوگ ہیں ان کا، کہ حکومت کی جو بھی اعلانات ہوں، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں اس میں ہماری مدد کریں. ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا، جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے، وہ دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم سب متحد ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری، اور قائد اعظم کی پہلا اصول یونٹی ہے، متحد ہونا. اگر ہم سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی اس پہ ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھی درخواست ہے. اور جیسے میں نے کہا حکومت سندھ ہم سب مل کے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، پھر وہ سندھ میں آئے، 2 دن وہ سندھ میں رہے. انہوں نے سکھر براج، گڈو براج اور بند پہ لاڑکانہ میں ایک بند کا بھی دورہ کیا اور ساری تیاریاں دیکھیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساؤتھ پنجاب میں جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی، اور سکھر میں بھی پرسوں جب انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے 2-3 چیزیں کی جو میں دہرانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے، ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ کل وفاقی کابینہ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے. اس پہ ہم نے آلریڈی کام کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کو، یار اتارو سب کے، یہ سارے بیچارے بغیر اس کے سب لائے نہیں نا، لائے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ عادی ہوں، آپ لوگ ابھی نئے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی جو ایک کال ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو، فلیش اپیل جو ہوتی ہے، اس کو دیں فلیش اپیل ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے. اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے مراحل میں ہیں، اور ریلیف کے لیے ہمیشہ لوگ زیادہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں دنیا کے، اور ریہیبلیٹیشن تو کہتے ہیں یار ان کا انفراسٹرکچر ہے، چلیں وہ اس کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے. وفاقی حکومت نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلیش اپیل جلد سے جلد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے کہا، اور آپ نے سب نے سنا، کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا. کرٹیسزم کنسٹرکٹیو، میں نے کل بھی بات کی تھی میڈیا سے، کہا تھا ضرور کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ان کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ جلد سے جلد ان کا ازالہ کیا جائے. لیکن قوم کو، ملک کو، لوگوں کو جو اس وقت تکلیف میں ہے، مزید ان کی تکالیف بڑھانے کے لیے غلط قسم کی افواہیں، میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا تو جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے نا، اپنے دماغ جو ہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. خاص طور پہ میں نے ابھی دیکھا کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات، یہ بہت ویلکم. یار مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں. ایک زمانے میں تو جب وفاق کا
साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो खास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूंगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीजें, याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। एथनिक डिवाइड पैदा ना करें किसी भी सूरत में। उस पे हमने बहुत सफ़र किया है, इस मुल्क ने सफ़र किया है, इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मज़ीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखो कि इन बारिशों में भी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का किसी का और ख्याल हो सकता है कि जिस तरीके से चाहे 19 अगस्त को बरसात जो हुई थी एक, या कल पिछले 3 दिन जो हुआ है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पे रही है। हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो, चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज़ दी गई हैं, सब बंदों पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल किसी और जगह पे मिलती है। तो हम अपने काम से मुतमईन हैं। मैं अपनी काबीना से, अपने इंतज़ामिया से इस हद तक, हाँ कोताहियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन उन कोताहियों का ये हल होता है कि उनको तंबीह की जाए और उनसे बेहतर काम की बात की जाए, लेकिन गलत अफवाहें देना वो बंद करें। शाह साहब, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से उसने कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार, तो इस सिलसिले में उन्होंने आपसे बात की है क्या कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर और सिंध भर में बाकी जगह पर क्या सिचुएशन थी? वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने जारी किया है सैलाबी। मैं आपको बताऊं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरे से 19 अगस्त को जब बरसात हुई थी कराची में, उसके बाद बात की थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब दौरे पे चाइना चले गए थे जब ये सारा हो रहा था, उसके बाद मेरी उनसे बात की। उन्होंने ये हदायत ज़रूर की हैं NDMA से और वफाकी इदारों से, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये हिदायत की हैं कि सिंध की भरपूर मदद की जाए। NDMA ने हमें मदद ज़रूर की है, वक्तन फ़वक्तन वो अपनी जो एडवाइजरीज़ हैं वो इशू करके हमें बताते रहते हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो बस ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब का कल बयान देखा है, उसके बाद कि उन्होंने कहा है कि वो जल्द चारों वज़राए आला को बुलाएंगे